السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ لوگ کون کون اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتاتے جائیں انشاءاللہ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ کون کون ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر افرا صدیقی، سسٹر نیہا خلیفہ، اقصیٰ علی جنت، علی طیب، دور نیاب، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. چترا شرما، عائشہ، مصطفیٰ، ذیشان، سیمین، لبنہ، زبیر، حذیفہ، سب کیسے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ؟ اور کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو آل ماشاءاللہ. کچھ نام تو میں جیسے کہتا رہتا ہوں کہ بہت زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور کافی ایکٹیو لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاموں میں اور آپ لوگوں کے ایفرٹس میں برکت دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی موحد اکلخ کہہ رہے ہیں وہ کویت سے بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کیانی جہلو، آئی تھنک آپ جہلم لکھنا چاہ رہے تھے. پیار سے شاید جہلم کو جہلو بولتے ہیں آپ لوگ، جہلو ماشاءاللہ. انڈیا کرناٹکا سے، کرناٹکا کیا نام ہے یار، ایسا لگتا ہے کسی سائی فائی مووی کا نام ہے کرناٹکا ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک آپ سب کو، بہت بہت عید مبارک. گریس سے کون دیکھ رہے ہیں؟ سوری آپ کے نام بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں اس لیے میں پڑھ نہیں سک رہا. صدام، جزاک اللہ خیر صدام فار بینگ مائی فین فرام کلکتہ انڈیا. آئی وش چھوڑیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ حج کے دن کیسے گزرے؟ امید ہے کہ آپ لوگ بہت خیر و عافیت سے ہوں گے اور عید کے دن آپ لوگوں نے بہت بہترین طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کیا ہوگا، جس طرح سے واقعتاً ایک مسلمان کو عید کے دن سیلیبریٹ کرنے چاہیے. سو کے اور جو ہے نا بورنگ ڈیز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دے شوڈ بی ہیپی ڈیز جس میں انسان کھائے پیے اور اپنے فیملی والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے الحمدللہ. عمران حیدر بلوچ کہہ رہے ہیں ہی از فرام سعودیہ. یمنا فرام انڈیا گجرات. ویلکم ایوری ون. جزاک اللہ خیر سسٹر اقصیٰ جنت فار لائکنگ مائی ڈریس کلر. آپ کو پتہ نہیں صحیح طرح نظر آ رہا ہے یا نہیں، لیکن I like grey color by the way. My favorite color is not grey but I like it. Okay, جزاک اللہ خیر everyone. Before I begin, I welcome everyone کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو بہت زیادہ بابرکت بنائے اور ہمیں واقعتاً بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سیشن سے ہم لوگ جو سیکھیں وہ آگے بھی سکھائیں، جو لوگ پیئر پریشر سے سفر کر رہے ہیں اور مختلف ایشوز سے گزر رہے ہیں. اچھا جی، before I begin چلے میں let me take a few names as well. کنول سجاد کہہ رہی ہیں شی از فرام اٹلی ماشاء اللہ. فرام سید اسرار الحسن فرام کشمیر. ویلکم سید اسرار، امید آپ خیریت سے ہوں گے. I just want to take a few moments to mention about the Kashmir issue as well, کیونکہ it's a very important issue. آج 5 جو ہے نا اگست ہے، پورا 1 سال ہو گیا ہے کشمیر کو کرفیو میں، اور ظالموں نے اور جابروں نے ان پہ ایک کرفیو لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو بالکل بند کیا ہوا ہے. بہت سارے بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو قید میں ڈالا گیا ہے، 8 سال سے لے کے بڑی عمر تک کے بچوں کو بھی. سبحان اللہ، ایک 8 سال کا بچہ، ایون چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ قیدوں میں ہیں. بہت ساری سسٹرز کو ان کے دوپٹے اتارے گئے، ان پہ ظلم اور زیادتی کی گئی، لوگوں کو قتل اور شہید کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بیروت میں جو بلاسٹ ہوا اس کے بارے میں I was thinking to post something about it but I remained silent because کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا کشمیر کا بڑا ایشو ہے. جو جس لیول کا ایشو ہے اس پہ زیادہ بات اٹھانی چاہیے، کیونکہ کشمیر کا جو ایشو ہے نا پچھلے 70 سال سے دیکھیں نا چل رہا ہے، اور ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے. تاریخ میں ہمیں بہت ہی تھوڑی مثالیں ایسی ملتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری
التجا ہے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں خصوصاً کشمیر میں اور جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور ہم لوگوں سے کسی طرح سے کام لے لے تاکہ ہم ان کے لیے آسانی کا باعث بنے، کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے نا کوشش ہے اور بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کو اللہم علیک بالکفار اجمعین، اللہ تعالیٰ کفار کو جو یا تو ہدایت دے، اگر ان کی نصیب میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں بچوں کو ہر قسم کی بربریت سے نکالے۔ اور جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے یا دیکھے گا انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمیں اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ ظلم جہاں بھی اس کے خلاف بولنا چاہیے، اور یہ تو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی بلیک لائیوز پہ ظلم ہو تو ہم سب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بولنا چاہیے ظلم کے خلاف، لیکن سب سے بڑا حق تو مسلمانوں کا ہم پہ ہے نا، اور ہمارے پڑوسی قریبی مسلمانوں کا ہم پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اور ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو نجات دے ہر مشکل اور تکلیف سے۔ دوسری چیز، آئی ووڈ اسٹارٹ بائی آسکنگ یو کوشچن، اور کوشچن یہ ہے کہ وٹ ڈیڈ یو لرن فرام دا لاسٹ لائیو سیشن وچ واز آن ویلتھ مینجمنٹ؟ آپ لوگوں نے پچھلے سیشن میں کیا سیکھا؟ اینی ون لیسن جو کہ آپ لوگوں نے سیکھا ہو وہ آپ انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں بیفور وی آفیشیلی انشاءاللہ تعالیٰ بگن۔ منیب کہہ رہے ہیں تو ہابی بگ فین، بگ اے سی، بگ اے سی، اے سی کا کیا مطلب ہے یار؟ بسم اللہ۔ تو آپ لوگ لاسٹ لائف سیشن آپ لوگوں نے کیا سیکھا انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ مینشن کر دیں۔ اینی ون اسٹیٹمنٹ، اینی ون انشاءاللہ تعالیٰ لیسن جو آپ لوگوں نے لاسٹ لائف سیشن میں سیکھا وچ واز آن ویلتھ مینجمنٹ اینڈ ہاؤ ٹو بیکم ویلدی، اور اس کا جو ہم نے اسلامک پرسپیکٹو پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آئی ول بی ریڈنگ سم کامنٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہم سیشن وداؤٹ اینی فردر ڈو شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور ہر قسم کی نعمت اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں۔ ون آف دا بگیسٹ باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن ہیومن کائنڈ، آن آر سیلوز از یوتھ۔ یہ جو ینگ ایج ہے ہمارے پاس، واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دو نعمتوں کو بہت زیادہ یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ نمبر 1 از الصحہ والفراغ، گڈ ہیلتھ اینڈ ٹائم۔ اور اسپیشلی یوتھ میں انسان کی جو ینگسٹر ہوتا ہے، اس ٹائم میں انسان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ فارغ وقت بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، جس سے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ بعد میں یا تو صحت نہیں ہوتی یا فارغ وقت نہیں ہوتا۔ جب یوتھ گزر جاتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کے گزرنے پہ ریگریٹ کرتے ہیں، اور گناہ گار لوگ بھی اس کے گزرنے پہ ریگریٹ کرتے ہیں۔ جس شخص نے، جس نوجوان نے جوانی عبادت میں گزاری ہے وہ بھی ریگریٹ کرتا ہے کہ کاش میرے پاس جوانی اور وہ جو ڈیز ہیں دوبارہ سے آ جائیں۔ اور جو شخص اپنی زندگی، اپنی نوجوانی کو گناہوں میں گزارتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ریگریٹ فیل کرتا ہے کہ ہائے کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ لیکن ایوری بڈی مسز یوتھ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 چیزوں پہ رونا شروع کر دوں اور اتنا زیادہ آنسو بہاؤں کہ میری بصیرت، میری آئی سائٹ چلی جائے، تو وہ میرے دکھ کا 1/10 پارٹ بھی نہیں ہوگا کہ میرے دکھ کو وہ شو کر سکے۔ 1 سے 10 میں سے 1 حصہ بھی نہیں ہوگا to show the amount of regret I feel when I have lost 2 blessings. Number 1, he said youth. اور سبحان اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوتھ کیسی تھی؟ He is one of the 4 خلیفاز جو کہ بچپن سے ہی اسلام میں تھے، since he was a kid, since his childhood. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ his aid, his assistance with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was overwhelming. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر کے موقع فاتح خیبر ہیں وہ، اور کہا کہ کل ایک نوجوان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی لیڈرشپ کو ڈیزائر نہیں کیا، کبھی بھی میں نے اسٹیٹس نہیں چاہا،
لیکن صرف وہ ایک دن تھا جس میں میں نے خواہش کی اور شدت سے چاہا کہ کاش میں اس دن میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. جسٹ بیکاز آف دیٹ ریزن کہ مجھ سے اللہ اور رسول محبت کرنے شروع ہو جائیں یا مجھے پتہ لگ جائے. عمر بن خطاب ہی از the second best in the ummah رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو علی بن ابی طالب نے فاتح خیبر ہے اور کتنی فتوحات میں اور حیدر قرار تھے. he was brave, he spent all his life, صرف یوتھ نہیں بچپنا بھی اور بزرگی بھی اسلامی خاطر. لیکن still he says کہ اگر میں آنسو بہانا شروع کر دوں حتیٰ کہ میں اپنی آئی سائٹ کو لوز کر دوں تو میرے یہ ریگریٹ کا 1/10 حصہ بھی نہیں ہوگا کہ جو شو کر سکے how much I feel remorse and regret over the lost of 2 blessings. And the second blessing was righteous friends جو کہ میرے پاس تھے, جو صحابہ شہید ہو چکے تھے by the end of his life. ٹھیک ہے. اور ایون میں بھی آپ کو ایک قصہ بتاؤں اپنا. I was in 2009 میں بھی میں سوئمنگ کر رہا تھا اور ایک یہاں پہ کلب ہے اسلام آباد میں. تو سوئمنگ کرنے کے بعد شاور لینے کے بعد I was sitting in a sauna bath. تو سونا بات میں ایک شخص تھا, وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے, and he was one of the richest guys of that club نا. اس ٹائم پہ BMW 7 سیریز تھی اس کے پاس, and he was very filthy rich, he had many multiple gadgets اور وہ سارا. میرے ساتھ آ کے بیٹھے, میرے سے گپ شپ لگا رہے تھے. تو میں اس ٹائم I was not practicing Muslim, میں اس ٹائم بالکل جاہل تھا. ٹھیک ہے, پارٹی بوائے تھا, سارا اینیمل تھا. تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھے اور گپ شپ لگا رہے تھے ہم. تو گپ شپ لگاتے لگاتے انہوں نے کہا کہ میں نے مینشن کیا کہ میں نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو میک دس empires of yours, اور گپ شپ لگا رہا تھا ان سے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے رشک آ رہا ہے, اور ہی سیڈ کہ تم میرا سب کچھ لے لو, تم میرا مال, میرا بینک بیلنس, میری گاڑی, میرا سب کچھ لے لو, بس مجھے اپنی جوانی دے دو. لیکن مجھے پتا تم اپنی جوانی مجھے نہیں دے سکتے ہو. I was wishing کہ شاید ان کے جو سب کچھ ان کے پاس ہو میرے پاس ہوتا. ٹھیک ہے, because he was a filthy rich person, but he was saying کہ تم مجھے اپنی یوتھ دے دو. کیونکہ جب جوانی گزر جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے نا, پھر بڑھاپا انسان کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہائے بڑھاپے تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا کہ ہم جو جوانی میں کر سکتے تھے وہ کرتے. تو دا پوائنٹ از کہ جو ینگسٹرز اور جو یوتھ اسپیشلی جو کہ 40 سال سے نیچے اور ٹین ایجر سے اوپر ہیں, تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دے شوڈ ریئلائز کہ دے آر ان ون آف دا بیسٹ پیریڈز آف دیئر لائف. اور اس ٹائم میں ہم لوگ, میں کیوں ہی مینشن کیا کیونکہ وی آر گوئنگ ٹاک اباؤٹ پیئر پریشر اینڈ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنی ہوتی ہے اپنی لائفز میں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور انفارچونیٹلی ہم اس جوانی کو, ہم اس یوتھ کو اور اپنی زندگی کو پوری لوگ کیا کہیں گے کہ سلوگن پہ گزار دیتے ہیں. یہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بھی عورت ایکسپیکٹ کری ہوتی ہے تو لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں اچھا کس ہاسپٹل جا رہی ہو, کس گائنیکالوجسٹ کو دکھا رہی ہو, کس ہاسپٹل میں ڈلیوری ہوگی, ڈلیوری نارمل ہوئی یا کمپلیکیٹڈ ہوئی, کیسی لوگ کیا کہیں گے, میں کس ہاسپٹل میں جا رہی ہوں, کس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں, اچھا بچے کی شاپنگ کہاں سے کر رہی ہو. لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے برانڈیڈ کلوتھز نہیں لیے اور میں نے نیکسٹ سے یا گوچی سے میں نے اپنے بچوں کے جو ہے نا, یا بڑے برانڈ سے, گوچی تو بچوں کے نہیں دیتا لیکن بڑے برانڈ سے میں نے شاپنگ نہیں کی. فوٹو شوٹس کہاں سے کرواؤ گی, بگ فینسی عقیقہ جو ہے وہ کہاں کرو گی, اور وائی یو ناٹ تھروئنگ عقیقہ پارٹی, اور تم خاموشی سے سادگی سے کیوں کر رہی ہو, اور پھر برتھ ڈیز کیا اس کو کیا کرنا ہے, کہاں سیلیبریٹ کرنی ہے. اور یہ ساری باتیں انسان کے بچپنے سے یا پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں, ماں باپ سن رہے ہوتے ہیں اس کے. اور پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر اچھا گریجویشن پہ پارٹی کہاں پہ دے رہے ہو, برائڈل شاور, تمہاری تو شادی ہونے والی ہے, ہمیں برائڈل شاور دو, ہمیں کہاں کر رہے ہو. اور پھر انسان اس میں گزارتا گیا لوگ کیا کہیں گے میں نے اپنی گریجویشن پارٹی کی ٹویٹ نہیں دی, لوگ کیا کہیں گے میں نے اپنی برائڈل شاورز نہیں کیے, لوگ کیا کہیں گے فلاں فلاں فلاں. حتیٰ کہ انسان کی موت کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑتے. اپنے بچوں کے لیے تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, تم نے کوئی بینک بیلنس اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہے, لوگ کیا کہیں گے میں انہیں کیا بتاؤں. اور پھر کل نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا, 40ویں نہ کیے, برسی نہ منائی تو یہ تو اس بندے سے محبت نہیں. اور پیپل سم ہاؤ پش پیپل ٹو رانگ پریکٹسز کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں کی کہاوت میں ہی ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اینڈ دس از اے سرکل ود نو اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو ابیوز کر رہا ہے وہ خود بھی جو ہے نا ہی از ابیوزڈ. جو شخص کہہ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے,
وہ بھی اسی کا شکار ہے, اسی ڈائلیما کا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے, اور اٹس اے ویشیس سائیکل, دیر از نو اسٹارٹنگ پوائنٹ انفارچونیٹلی. تو ابیوز کرنے والے اور ابیوز ہونے والے سب اسی سے سفر کر رہے ہیں. سو we'll talk about peer pressure today. And what is the meaning of peer pressure? Peer comes from a Latin word means par. Par means equal. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں at par, یہ میرے equal ہے. تو when somebody is equal to you, is with you, آپ کا colleague ہے, آپ کا میٹ ہے, تو جب ان کی طرف سے آپ لوگوں کو پریشر آتا ہے, دس از نون ایز پیئر پریشر. ٹھیک ہے, تو ہم ایک سوشل ایکسپیریمنٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہ کچھ مونکیز کو لیا گیا ایک کیج میں, 5 مونکیز تھے, ان کو لیا گیا ایک کیج میں, اور اس کیج میں ان کو جب رکھا گیا تو ایک سیڑھی رکھی گئی, اور اس سیڑھی کے اوپر بیناناز, کیلے لٹکائے گئے. اور پھر جیسے ہی منکیز آئے, انٹر ہوئے جیل میں, تو انہوں نے دیکھا تو کیلے ہیں سامنے, تو وہ سیڑھی چڑھنے شروع کر دیا انہوں نے. اور جیسے ہی وہ کیلے تک پہنچنے لگتے, اوپر سے گرم پانی گرایا جاتا ان پہ, اور سب پہ گرایا جاتا. تو وہ تو ڈرے, پھر اور چڑھے, ایفرٹ کی کہ ہم ان کو لے لیں, پھر سب پہ گرم پانی گرا, پھر اتر گئے, پھر ایفرٹ کی, حتیٰ کہ ملٹیپل ایفرٹس کے بعد ان کو ریئلائز ہو گیا, انہوں نے چھوڑ دیا, کیلے لٹکے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم جب چڑھتے ہیں تو دس مینس ڈینجر, اور ہم پہ جو ہے نا گرم پانی گرتا ہے, اینڈ سم ہاؤ یہ ڈینجر ہے, تو ہم یہ ناکام نہیں کریں گے. ان میں سے جو گروپ اے تھا, ان میں سے 5 منکیز تھے, ان میں سے ایک کو نکالا اور گروپ بی میں سے ایک منکی کو ڈال دیا. ناؤ دس از اے نیو منکی. جب اس نے گیا دیکھا کیلے, یہ فوراً سے اوپر چڑھا, اور جب اوپر چڑھا تو باقی منکیز دیکھا یہ چڑھ ہے, تو اس نے کیلے لینے کے لیے کوشش کی, تو دوبارہ گرم پانی گرا اور وہ بھی جلا, اور سب منکیز ان کو افیکٹ ہوا, they were harmed. تو اب دوبارہ اس نے کوشش کی, تو دوسرے منکیز نے اسے پکڑ کے کھینچا اور مارنا شروع کر دیا کہ مت چڑھو, ایز اے سائن ان دیئر لینگویج کہ مت چڑھو, کہ تم اوپر چڑھ گئے تو ہم پہ بھی پانی گرے گا. تو اس کو نہیں سمجھے مجھے کیوں مارا. اس سے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, پھر دوبارہ چڑھنے کا, دوبارہ کھینچا اس کو, تو وہ اس سے بھی رک گیا. پھر گروپ اے میں سے ایک اور منکی نکالا, گروپ بی میں سے ایک اور منکی ڈالا. سو 3 فرام گروپ اے اینڈ 2 فرام گروپ بی. اب یہ جب چڑھا, تو اب یہ چڑھنے سے پہلے ہی جیسی سیڑھیوں میں چڑھنے لگا, باقی منکیز آئے اور پکڑا, اس کو مارنا شروع کر دیا اور اتار دیا. دوبارہ کوشش کی, دوبارہ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا, اتار دیا. حتیٰ کہ گروپ اے کے سارے منکیز وہ نکالتے گئے, اور گروپ بی کے سارے منکیز وہ ڈالتے گئے, ٹو دا پوائنٹ کہ نو منکیز واز فرام گروپ اے اینڈ آل آف دا منکیز ور فرام گروپ بی, جن میں سے شاید کسی نے گرم پانی کا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. اور جب بھی کوئی منکی اوپر چڑھتا تو سب پکڑ کے اس کو اتارتے اور مارنا شروع کر دیتے, بیکاز کہ پچھلی جنریشن, پچھلے لوگ یا جو لوگ کر رہے تھے, ہم نے وہی کرنا ہے. Because it was a trend کہ جو چاہا اس پہ اس کو مار کے اتارنا ہے, and they were so in tune to it. So this experiment showed کہ لوگ جو ہے نا, they follow the crowd, they do what people do, they don't care کہ میری اپنی principal values کیا ہیں. ہم لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ پہلی 3-4 بھیڑیں جس ڈائریکشن میں چلی جائیں, پچھلی 80-90 بھیڑیں ان کی پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا, ہیومنز کی نیچر بھی شیپ نیچر ہے, کہ only 2% of the humans are leaders and 98% are followers. زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. ایون آپ سبحان اللہ یہ بھی نوٹس میں نے کیا کہ حرم میں, کعبہ میں کوئی ایک کراؤڈ ایک دروازے کی طرف جا رہا ہے, اور اسپیشلی وہ ٹائم ہے جب دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں اور نماز سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, تو سب اس دروازے کی طرف جا رہے ہیں, اور سب جا رہے ہیں. حالانکہ رائٹ والا دروازہ وہ کھلا ہوا بھی ہے, اور وہاں سے 2-4 لوگ جا رہے ہیں, حالانکہ وہ شارٹ کٹ بھی ہے اور وہ کھلا ہوا بھی ہے, لیکن everybody is going to that door, so we go to that door. ٹھیک ہے. سو جو عمرہ کی گائیڈ بکس اس میں لکھا ہوتا ہے ڈونٹ فالو the crowd and just look at yourself, look around yourself and observe کہ کہاں. What I'm trying to say is people follow a crowd. ہم لوگ unfortunately لوگ کیا کہیں گے سلوگن پہ جینا شروع کر دیتے ہیں. And there are 4 types of peer pressure. Number 1 is spoken peer pressure. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی فار ایگزامپل آپ کے دوست کہتے ہیں کہ یار لالے چل آج رات مووی لگی ہوئی ہے, چل چلتے ہیں دیکھتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی ٹو ریجیکٹ دا آفر کہ یار نہیں میں نہیں جا رہا کیونکہ میری ویلیوز نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے اچھا بڑا تو جو ہے نیک جاوید ہے, یا تو بڑا مولوی صاحب ہے, اور تو کب سے ایسا ہو گیا ہوئے, تو چل تو کوئی نرڈ ہے, تو کوئی وہ ہے. یہ دس از اسپوکن پیئر پریشر بائی اسپیکنگ. دوسرا ہے انسپوکن پیئر پریشر. کسی نے آپ کو سگریٹ آفر کی, کسی نے ڈرگ پل یا کوئی بھی سائیکیڈیلک ڈرگز آفر کی, یا کوئی بھی چیز آفر کی بری چیز, اور آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے, تو اس نے کہا اچھا, یا آپ کو ایسے دھتکار دیا اور اشارہ کر دیا. Now this is a kind of, let me check,
دس از اے کائنڈ آف انسپوکن پیئر پریشر, کہ جس میں کسی نے بولا تو نہیں ہے آپ, کسی نے کچھ کہا تو نہیں ہے آپ کو, لیکن یو آر بینگ پریشرائزڈ بائی یور کمپنی وداؤٹ دیم اسپیکنگ, کہ آپ کو جو ہے نا ان کے جیسچر نے ہرٹ کیا, اینڈ یو تھنک ٹو یور سیلف کہ یار اگلی دفعہ میں ان کو منع نہیں کروں گا کیونکہ آئی فیلٹ ہیوملیٹیڈ. تیسری طرح کا پیئر پریشر ہے نیگیٹو پیئر پریشر, جو کہ آپ کے اگینسٹ یور مورل اینڈ پرنسپلس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو, فار ایگزامپل ناچنا ہے, گانا ہے, میوزک لگانا ہے, ڈرگ کرنے ہیں, کسی سے بدتمیزی کرنی ہے, کسی کو پرینک کرنا ہے, یا کچھ بھی ایسا کام کرنا ہے جو کہ آپ کی اسلامک ویلیوز جو ہیں ایز اے مسلمز, ہماری اسلامک ویلیوز ہیں, یا آپ کی پرنسپلز جو ہیں ایز ہیومن بینگس, اس کے خلاف جا رہا ہے. اینڈ اب دیر از اے پازیٹیو پیئر پریشر ایز ویل, اٹس دا فورتھ پوائنٹ. پازیٹیو پیئر پریشر وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی میں ہیں, اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب اٹھے نماز پڑھنے کے لیے, اینڈ یو نو فیل شائے ٹو اسٹے الون, کہ یار سب جا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, میں کس طرح کا مسلمان ہوں یار, میں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اینڈ یو اسٹینڈ اپ اینڈ گو ود دیم. ناؤ دس از پازیٹیو پیئر پریشر. سب لوگ پلاننگ کریں کہ یار کووڈ-19 ہے, ڈونیشن ڈرائیو کرتے ہیں اور راشن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. سم ہاؤ اٹ واز ناٹ آن یور مائنڈ, لیکن یو اسٹارٹیڈ پلاننگ فار اٹ اینڈ یو کنٹریبیوٹیڈ ٹو اٹ, اور آپ نے خیر کام میں اپنا کام ڈال دیا, اور آپ نے ان کے ساتھ ہاں شروع کر دیا. بیکاز آف پازیٹیو پیئر پریشر یو اسٹارٹ سم تھنگ گڈ. سو دیر آر ڈفرنٹ پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو پیئر پریشرز, اینڈ دیر از نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو پیئر پریشر. لیکن دا پوائنٹ از, جو اکثر لوگ ہیں نا ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا ہمیں. میں آپ کو عمر بن خطاب کی اسٹوری سناتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تھے, اور ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ او اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے, او اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے اور کہا کہ یہ دعا تم نے کہاں سے لی ہے, یہ تم کہاں سے دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, کہ بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں. تو عمر بن خطاب نے اپنے آپ کو بیش کیا اور کہا کہ عمر, پیپل آر مور knowledgeable than you. اور پھر فرمایا کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے قلیل تھوڑے بندوں میں سے بنا دیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, کہ جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیے, اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, یہ بلکہ شیطان لوگ انسان کے بارے میں فرماتا ہے, قرآن میں آتا ہے کہ بے شک آپ کے میں اکثر ذریت کو, سنس کو, پروجنی کو, لیگیسی کو, جنریشن کو تباہ و برباد کر دوں گا, ختم کر دوں گا, الا قلیلا, ایکسیپٹ اے فیو, جو کہ ڈٹے ہوں گے, جو کہ پرنسپلز والے ہوں گے. سو اکثریت جو ہے نا وہ جاہل ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں. اور اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے زمین پہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, کہ وہ اپنے گمانوں کو فالو کرتے ہیں, وہ اپنے پرسیپشنز کو, فالس پرسیپشنز کو, اور ان کی جو فالسیفائنگ ایفرٹس ہیں, اور جو ان کے تھاٹ پروسیس ہے, اپنی لاجک ہے, اس کو پریفر کرتے ہیں دین پہ. اور وہ بیسیکلی دین پہ نہیں چلتے, وہ اپنے ظن پہ, اپنے گمان پہ, اپنی لاجک اور اپنے انٹلیکٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دے تھنک کہ مائی لاجک از گریٹر دین دین. سو اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے نا زمین پہ تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اینڈ دس از دی ریئلٹی. ایک گوری ہے جل وٹنی, شی سیڈ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ, ہے تو وہ نان مسلم, لیکن شی سیڈ کہ what your friends are and aren't doing is their choice, what you are doing is your choice. جو آپ کے دوست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ان کی اپنی چوائس ہے. their choices do not define you. what you are doing is your choice. you can't blame کہ کیونکہ میرے دوست اس کام پہ تھے تو میں نے یہ کام کر لیا. You cannot say that because what you are doing is your own choice. And میں بار بار کہتا ہوں کہ our choices define who we are and our choices define how far we'll go in life. So make wise choices in life. آپ کو لائف میں بہت سارے مواقع آئیں گے جس میں آپ کو yes یا no کرنا ہے, یا left یا right چوز کرنا ہے. So always choose the right option no matter all of the crowd is going to the left. چاہے پوری دنیا لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہو لیکن حق دائیں طرف ہے, آپ نے دائیں طرف جانا ہے, کیونکہ گناہ ہوتا ہے چاہے پوری دنیا اس کو کرے, اور نیکی ہوتی ہے چاہے کوئی نہ کرے اسے. تو we have to make the right choices in life. اور
ہم لوگ یہ بات جان لیں کہ کبھی بھی صحیح چوائسیز اپنی زندگی میں میک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی خالص مدد ہمارے ساتھ نہ ہو اس میں. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائیں. جیسے ہم ہر نماز کی بات پڑھتے ہیں، ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں اعینی علی ذکرک، تاکہ میں ذکر کر سکوں تیرا، و شکرک، اور بہترین طریقے سے شکر کر سکوں، و حسن عبادتک، اور ایکسیلنٹ طریقے سے آپ کی ورشپ کر سکوں. تو دس از وائی وی ورشپ، وائی وی سیک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک اور امیزنگ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور فرمایا اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں آپ کی رحمت کو چاہتا ہوں، I want your رحمہ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آپ میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا فار دا بلنک آف این آئی، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا. ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ تو ڈیپینڈ ہی نہیں کر سکتے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے ہر کام کو سدھار دے، بے شک آپ ہر جو ہے نا چیز کو سنبھالنے والے ہیں. اصلح شأنی كُلَّهُ، میرے تمام کاموں کو آپ سنبھال لیں، لا الہ الا انت، بے شک آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. Now the point is، یہ جو امیزنگ دعا ہے نا میں اس کا بریک ڈاؤن کرتا ہوں. نمبر 1 از اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی ڈیمانڈ کریں. نمبر 2 از وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، ہم لوگ اپنے آپ پہ کبھی ریلائی نہیں کر سکتے. واللہ اگر ہم اپنے اوپر اپنے لاجک پہ ریلائی کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں. ایک باپ تھا جس کا بیٹا بڑا شرارتی تھا، لیکن جب وہ ایک پارٹی پہ جا رہا تھا، اٹ واز گیٹ ٹوگیدر، تو اس نے اپنے بیٹے کو بڑی انسٹرکشنز دے کے بتایا، بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے رہنا ہے، میرے سے دور نہیں ہونا، کوئی شرارت نہیں کرنی، کوئی شور نہیں مچانا، کوئی چیزیں نہیں مانگنی مجھ سے، جو بھی بات کرنی میرے کان میں کرنی ہے تاکہ میں تمہیں رسپونڈ کروں. وہ جب پارٹی میں گیا تو اس میں وہ بچہ بڑا اوبیڈینٹ، بڑا اطاعت والا، ہی واز سو جینٹل مین. تو لوگ حتیٰ کہ تعریف بھی کرنے شروع کر سے بچے کی کہ یار ماشاء اللہ واٹ اے کڈ، اتنا امیزنگ اور پیارا بچہ ہے، اتنا اچھی طریقے تربیت کی ہوئی آپ نے اور سب. تو پیپل اسٹارٹ پریزنگ ہم. اور جب 2 منٹ کے لیے فادر واش روم گئے تو اس بچے نے جتنا میس کریٹ کیا، اللہ اکبر. اور جب وہ باپ واپس آیا تو اس 2 منٹ میں جو اس نے میس کریٹ کیا، وہ ہی couldn't imagine that، اور لوگوں سے شکایتیں کر رہے تھے اور لوگوں کا سارا امپریشن ختم ہو گیا. جب تک باپ نے اس کو پکڑا ہوا تھا، the child was held by his father and keeping an eye on him. He was right, he was making right choices. As soon as the father left him all alone, he made wrong choices اور سارا کام خراب کر دیا. اسی طرح سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے نفس کے ہمارے حوالے کر دیا تو ہم اس بچے سے زیادہ شر پھیلائیں گے، اپنی لاجک پہ چلیں گے، اپنے انٹلیکٹ پہ چلیں گے، اور ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ نے ہمیشہ ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے، ہمیں تھام کے رکھنا ہے، ہمیں ہدایت دینی ہے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتے جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو آئیڈل ورشپنگ سے دور رکھنا. اب ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، نبی اللہ ہیں، اور اپنی اولاد اسماعیل اور اسحاق کو ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو بت پرستی سے بچا کے رکھنا، کیونکہ ان کا جو پیئر پریشر تھا ان پہ وہ کیا تھا؟ ہر بندہ بت کی پوجا کر رہا ہے. باپ آزر بت بنا رہا ہے اور بت سیل کر رہا ہے اور جو ہے نا بت کی پوجا کر رہا ہے. ایوری بڈی واز ورشپنگ آئیڈلز. تو اس پیر پریشر کے ڈر سے انہوں نے دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھنا، اگر تو نے ہمیں نہ بچایا تو ہم اس فتنے میں پڑ جائیں گے. تو وی آلویز اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم خذ بنواسینا للبر وتقوی، یا اللہ ہمارے فور لاک سے، ہمارے پیشانی کے بال سے ہمیں پکڑ کے guide us towards البر وتقوی، towards goodness, righteousness and taqwa. کیونکہ اللہ اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ کی، آپ نے مدد نہ کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا اور میں سوچنا شروع کر دیا کہ قرآن میں اور حدیث میں پورے دین میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے کہ جو انسان مانگ سکتا ہے. And now Ibn Taymiyyah رحمہ اللہ, who is he? شیخ الاسلام ابن تیمیہ. He is giant. He is a giant. He is al-bahr la sahil laha. He is a sea of knowledge which has no shore. تو ہی وہ کہتے ہیں میں نے کافی ٹائم گزارا اور سوچا کہ کون سی وہ دعا ہوگی جو کہ بہترین دعا ہوگی. اور پھر کہتے ہیں میں اس نتیجے پہنچا
کہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی مدد مانگنا اوکے جی کیمراز بیٹری لائٹ سبحان اللہ. اوکے لیٹ می چیک کہ فوکس کا کیسا ہے ابھی. جی کین یو ہیئر می کلیئرلی؟ I'm sorry, it malfunctioned. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو انشاءاللہ جسٹ گیو می اے تھمز اپ تاکہ مجھے پتہ چل جائے انشاءاللہ تعالیٰ. Let me check this. I'm sorry, camera's battery died. اوکے الحمدللہ میں نے بیٹری کو چارج نہ کیا ہوا تھا. میری سوری فار دیٹ. اوکے اٹس کلیئر الحمدللہ. سو لیٹس ری اسٹارٹ. تو ہم لوگ کہاں تھے؟ ہم لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کی یا ہم لوگ دعا پہ تھے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دعا پہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سب سے دین کی بہترین اور اعلیٰ اور افضل دعا کون سی ہے، تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق اور مدد مانگنا ہی سب سے بہترین اور افضل چیز ہے. اور اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے بعد جب میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے سورہ فاتحہ میں ملی، اور وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. بیکاز یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسی کے بغیر ہم کچھ بھی نیکی نہیں کر سکتے. اور یہ تو مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ there is no power and no قوہ in me except you. جب تک مجھے آپ توفیق نہ دیں، جب تک میرے پہ آپ رحم نہ کریں، مجھے آپ توفیق نہ دیں، میں کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا. اور یہ وجہ کہ ہمارا نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 4 کوالٹیز ایسی ہیں انسانوں میں کہ جب وہ پائی جائیں تو انسان بہت بہترین انسان بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ کچھ لوگوں میں پائی جائیں تو وہ ایکسیلنٹ بن جاتے ہیں. دے ریچ دی لیول آف ایکسیلنس. اینڈ سلف صالحین میں سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ 4 کوالٹیز اگر ہر شخص پائی جائیں تو بہترین ہے، لیکن کچھ لوگوں میں اگر وہ کوالٹیز پائی جائیں تو وہ ایکسیلنس کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. العدل حسن ولکن فی الامراء احسن. عدل، جسٹس بہت اچھی چیز ہے، اٹ از ویری گڈ، بٹ it is even better when the امراء، when the leaders are just. والسخاء من الاغنیاء حسن ولکن فی الفقراء احسن. اغنیاء جو رچ لوگ ہیں اور مال والے لوگ ہیں، وہ اگر سخاوت کریں اور لوگ سخاوت کریں تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر فقراء سخاوت کریں اور مال خرچ کریں، this is excellent, this is more than good. الحیاء فی کل انسان حسن ولکن فی النساء احسن. حیا ہر انسان میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر عورت میں پائی جائے تو وہ بہت ایکسیلنٹ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. التوبۃ من الشیخ حسن ولکن فی الشباب احسن. کسی توبہ جو ہے وہ کوئی بوڑھا انسان جس کی سفید داڑھی ہے وہ اگر کرنا شروع کر دے اور وہ اگر یہ چیز توبہ استغفار کرے تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر ینگسٹرز اور یوتھ توبہ کرنا شروع کر دے تو دس از ایکسیلنٹ، دس از مور دین گڈ. سو دا پوائنٹ از، جو میرا لاسٹ پوائنٹ تو یہ تھا کہ
بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن پرٹیکولر پرسن یا پرٹیکولر شخص اگر وہ کرنا شروع کر دے تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بہترین بن جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہم ینگسٹرس کو, یوتھ کو 2 آپشنز دیے ہیں, اور ہر انسان کو 2 آپشن دیے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا, ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل دونوں دکھا دیے کہ گمراہی کیا اور حق کیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے کی طرف ان کو ہدایت دے دی, اما شاکر و اما کفورا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, بے شک وہ شکر گزار بن جائیں یا کفر کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی has given us the choice. Now it is upon us to make good choices in life. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, وہ شخص جو اپنی نفس کو فالو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اور کیسے کہ انسان کا نفس جو اسے کہے وہ انسان کرنا شروع ہو جائے. وہ اسے کہے کہ پورن کی طرف جاؤ, انسان پورن کھول لے. وہ انسان کہے کہ تم اس عورت کو دیکھو, وہ عورت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ اسے کہے کہ تم مال حرام کماؤ, وہ حرام کمانا شروع کرتے ہیں. اس کا نفس اسے کہے کہ تم جھوٹ بولو, وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے. وہ اپنے نفس کو اس طرح فالو کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے اس کو رب کو فالو کرنا چاہیے. اس نے کمپلیٹلی سرنڈر کیا ہوتا ہے اپنے نفس کے سامنے, اور اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا. ایز اف جو سمعنا و اطعنا کا ایٹیٹیوڈ انسان کا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے, وہ انسان اپنے نفس کے سامنے کر رہا ہوتا ہے. جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, الذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, لیکن یہ شخص اپنی نفس کی خواہشات میں اور اس کی محبت میں شدید ہونے شروع ہو جاتا ہے. سو جو ہمارا دین ہے نا, یہ ہمیں اپنے نفس کے, جو نفس مطمئنہ ہے, جو ہمارا اصل سیلف ہے, اور جو فطرہ ہے, جو فطرت سلیمہ ہے, اس کے خلاف جانے کی نہیں بات کرتا. کیونکہ دین یہ ہمارا فطرت کا دین ہے, یہ دین فطرت ہے. اس میں بہت ساری چیزیں, جیسے داڑھی کو بڑھانا ہی فطرت ہے, ناخن کاٹنا فطرت ہے, پیوبک ہیئر کو ریموو کرنا ہی فطرت ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں, اور جس نے دین نے اس کو الاؤ کیا ہے. لیکن دا پوائنٹ از, جب ہماری فطرت کرپٹ ہو جاتی ہے نا, شیطان کی وسواس سن کے, گناہ کر کے, پھر ہو جاتا ہمارے دلوں کا حال صم بکم عمی فاولئک هم الغافلون, کہ وہ لوگ بیسیکلی وہ اندھے ہیں, گونگے اور بہرے ہیں. ان کے مطلب ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, ان کی زبانیں تو ہیں لیکن وہ حق بول نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو اگر میں آپ سے پوچھوں, اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں کھانی حرام ہے, تو یو کین ایزیلی رائٹ اے فیو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ کون کون سی چیزیں اسلام میں کھانے کی حرام کی گئی ہیں, صرف کھانے کی, پینے کی نہیں. کون کون سی اسلام میں کھانے کی چیزیں حرام کی گئی ہیں, جسٹ رائٹ ان دا کمنٹ باکس, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس کو پڑھتا ہوں انشاءاللہ. جی, پورک رائٹ آنسر. اور give me a few, maybe make a list of all of the pork, meat, pig. کوئی بندہ مجھے 10 لکھ کے دکھائے. جزاک اللہ خیر بلال رفیق for your comments. الکوہل تو ڈرنکنگ میں ہے نا, انسان کا گوشت. ٹھیک ہے, میں نے صرف ابھی بات کی ہے سالڈز کی. لیکور, شراب, الکوہل, خون, یہ تو ڈرنکنگ میں آتا ہے نا. اوکے, جو جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے, جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے, پورک, خنزیر. دیکھیں نا, پیپل آر ہیونگ ہارڈ ٹائم تھنکنگ اباؤٹ حرام تھنگس ٹو ایٹ. بہت لمیٹڈ آ رہی ہیں, مطلب کسی نے مجھے ابھی تک 10 چیزیں ایک ساتھ لکھ کے نہیں بتائیں. ناؤ دا پوائنٹ از, چل میں آپ کو پوچھتا ہوں, کھانے کی چیزوں میں حلال کیا کیا ہے, کھانے کی چیزوں میں حلال کیا ہے, کون مجھے سب سے پہلے 5 چیزیں لکھ کے بتائے گا انشاءاللہ.
کھانے کی چیزوں میں حلال کیا کیا ہیں. آئی نیڈ 5 things. جو شخص مجھے پہلی 5 لکھ کے بتا دے گا ان شاء اللہ. جی اوکے, وہ چیز جس پہ اللہ کا نام لیا جائے. اوکے, عمران چودھری کہہ رہے ہیں مٹن. ماشاء اللہ, عید گزری ہے نا تو مٹن یاد آ رہا ہے. ماشاء اللہ. میرا مال حلال نہیں ہے آپ حسنین, اگر میں اجازت دوں. اوکے دیکھیں نا, سبحان اللہ, there are many comments coming. goat, cow, camel, chicken, beef, mutton, dal, keema, fish. تو there is a lot of things that are coming out. chicken, goat, buffalo, camel, cow, fish, mutton, beef. اللہ, میں تو ویٹر بن گیا ہوں. ہاں جی باجی, کیا کیا لیں گی؟ کاؤ, ہین, گوٹ, کیمل, فش, چکن, مٹن, چکن کڑھائی, چکن ٹکا, دال مکھنی, کوائی, جس طرح ویٹرز بولتے ہیں. فروٹ, ویجیٹیبلز, اوکے, ہر چیز ماشاء اللہ. رائس, ویجیٹیبلز, there are so many things. Now the point is, جو میں نے آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے حرام کتنی چیزیں کی ہیں, ویری لمیٹڈ, جن کے بارے میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار خنزیر کی بات میں کیا بولوں. ٹھیک ہے, بہت لمیٹڈ, جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. مطلب وہ تو مرغی بھی اللہ کا نام نہ لیجیے تو حرام ہو جائے گی, لیکن مرغی ویسے ان ایسنس حلال ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں بہت لمیٹڈ ہے. حرام کی لسٹ بہت تھوڑی ہے اور حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے. حرام میں کھانے میں کیا, پورک, ٹھیک ہے, یا ایسے پرندے جن کے پنجے ہیں, یا کچھ سم ٹائپ آف لیزرڈ. بائی دا وے گوہ جو ہے وہ مکروہ حلال ہے, حالانکہ میں نے خود نہیں کھائی, لیکن وہ اٹ از اے ٹائپ آف لیزرڈ. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں, لیکن حرام بہت لمیٹڈ ہے, حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے. اس طرح سے پینے میں بھی حرام بہت لمیٹڈ ہے. لیکور, خون, کون انسان خون پینا چاہتا ہے؟ کون انسان شراب پینا چاہتا ہے جو کہ کڑوی ہوتی ہے اور جو کہ انسان کے دماغ کو پھیر دیتی ہے اور انسان الٹی اور کھانسی کر رہا ہوتا ہے اور اتنا لاچار ہوتا ہے کہ واش روم نہیں جایا جاتا اس سے. ٹھیک ہے, اور پینے میں دیر از اے لانگ لسٹ. ایپل جوس, اورنج جوس, مینگو جوس, آپ پینو کولاڈاز پی لیں, آپ شکن بین پی لیں, آپ بادام کا شربت پی لیں, آپ کسی روبزہ پی لیں, ہر طرح کی چیز. دیر آر ملٹیپل آئٹمس. دین اتنا آسان ہے, الدین یسرا, دین بہت آسان ہے. حرام چیزیں بہت تھوڑی اور حلال کی ایک لمبی لسٹ ہے. پینے میں بھی حرام تھوڑی اور حلال کی لمبی لسٹ ہے. اس سے ہمیں شو کیا ہوتا ہے, یہ سوال جواب کرنے کا مقصد کیا تھا کہ still why we go for حرام, why we're inclined towards حرام, اور شیطان کس طرح سے ہمیں بہکا دیتا ہے کہ ہم حرام کی طرف چلے جائیں اور حلال کو چھوڑ دیں. حالانکہ حلال کتنے زیادہ آپشنز اور حرام کی ہے بھی لمیٹڈ, اور they are bad options. کون خون پینا چاہے گا کسی انسان کا, یا کون شراب پی جائے گا, شراب کڑوی ہوتی ہے, اٹ از ناٹ ٹیسٹی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ our دین از ایزی, our دین از ایزی. اور انسان کے جو ہمارا جو دین ہے نا, وہ ہمیں اپنی خواہشات کو بالکل ختم کر دینے اور تباہ کرنے دینے پہ مجبور نہیں کرتا, بلکہ چینلائز کرتا ہے. دین کہتا ہے تم نے محبت کرنی ہے تم کرو, اپنی بیوی سے کرو. تم نے انجوائے کرنا ہے تم کرو, اللہ تعالیٰ کی قل سیروا فی الارض, زمین میں گھومو پھرو اور حلال پارٹیز کرو. ہم الحمدللہ ایٹ یوتھ لب وی انجوائے اے لاٹ اینڈ وی ہیو لوڈز آف فن, اور سب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں حلال کے دائرے میں رہے. تم نے پیار محبت کرنی تم بیوی سے کرو. تم نے اپنی فزیکل ڈیزائرز پوری کرنی ہے, اسلام کہتا نہیں تم جنگل میں چلے جاؤ یا کوئی پریسٹ بن جاؤ یا نن بن جاؤ جو کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گی. نہیں, یہ ڈسٹارٹڈ کانسیپٹ ہے. اسلام کہتے ہیں تم شادی کرو, بلکہ 4 شادی کرو مردوں کے لیے. تو ہے اللہ اکبر, یہ جو چیز ہے نا, مرد اس میں بہت خوش ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, لیکن عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ از کہ اسلام ہمارے جو ڈیزائرز ہیں ان کو ڈائریکشن دیتا ہے. ہمیں اپنی ڈیزائر کو ڈائریکشن دینی ہے, اور جو اللہ نے دین بھیجا اٹس ویری ایزی. ایک شخص تھا مدینہ میں, ہی واز سنگنگ اے سانگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور کہا ویلک یا شعب, ویلک یا شعب, افسوس ہے تم پہ اے شباب, اللہ بالقرآن تغنی, کہ تمہیں قرآن سے فائز نہیں کر سکا. کاش تمہاری اتنی خوبصورت آواز سے تم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے اور تم قرآن کی تلاوت کرتے تو فرشتے آسمانوں پہ آنسو بہاتے اور روتے. اس ٹیلنٹ کو, اس بیوٹی کو تم اللہ کی اطاعت میں کاش اس کو صرف کرنا شروع کر دیتے تو آسمان کے فرشتے بھی تمہارے قرآن تلاوت کو سن کے رو پڑتے. لیکن سیڈلی یو ہیو ویسٹڈ یور ٹیلنٹ ان سم تھنگ وچ از رانگ. تو ٹیلنٹ اللہ نے ہر بندے کو دیا ہے. Now how to give in peer pressure,
how not to give in to peer pressure, ہم کس طرح سے peer pressure شکار نہ ہوں. میں quickly کچھ points آپ سے ذکر کروں گا. Number 1 is choose your friends wisely. اپنی کمپنی بہترین کر لیں. واللہ this is, میں نے اس پوائنٹ کیوں پرائرٹی دی ہے, سب سے اوپر کیوں رکھا ہے, کیونکہ this point needs our most attention. عربی میں مقولہ الصاحب الصاحب, your companion is the one who pulls you upon what he is upon. This always happens. اگر آپ کی کمپنی میں لوگ شرابی کبابی ہیں, آپ بھی الٹیمیٹ ڈرگس پہ لگ جائیں گے. آپ کی کمپنی میں لوگ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں, یو ول اسٹارٹ لائکنگ فٹ بال. آپ کی کمپنی میں لوگ ہر ٹائم پراپرٹی اور بزنس اور مختلف بزنس آئیڈیاز کی بات کر رہے ہیں, یو ول بیکم این انٹرپرینور. آپ کی کمپنی میں لوگ ہمیشہ ہر وقت لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کی جو ہے نا ان کا شکار ہو جائیں گے. آپ کی کمپنی میں لوگ دین کی بات کریں, آپ دین کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے اور اپنی نمازوں میں اور اس میں لذت محسوس کریں گے. سو انسان اپنے فرینڈ کی اس پہ ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از فرینڈشپ, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط. یہ شخص مکہ میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دعوت دی اور اللہ کے میں نے کہا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم کلمہ نہ پڑھ لو. اور لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے نہیں کھاتے جو کلمہ نہ پڑھ لے, بیکاز انیشیل ڈیز تھے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ شخص اسلام قبول کر لے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے جسٹ ناٹ ٹو میک دیم فیل آکورڈ اور برا نہ لگے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا اس کے سامنے, اور جب وہ واپس چلے گئے تو اس کا جو ایک دوست تھا امیہ بن خلف, وہ آیا اور کہا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. عقبہ بن ابی معیط جو ہے تھا وہ مسلمان نہیں تھا, وہ کافر, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو اس نے یہ کہ چلو گیسٹ آئے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں, وہ اس نے پڑھ لیا دکھلاوے کے لیے. تو امیہ بن خلف نے کہا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے ویسے پڑھا تھا تاکہ وہ کھانا کھا لیں, I never wanted to hurt them, یا ایک courtesy کے خلاف تھا. تو اس نے اس برے دوست نے کہا امیہ بن خلف نے کہ if you want to be in our company and if you want to stay with us to have the cool association, والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ, you have to go to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and spit on his face. استغفر اللہ استغفر اللہ. تمہیں یہ کام کرنا ہوگا اگر تمہیں ہماری دوستی چاہیے اور ہماری کمپنی میں رہنا ہے. عقبہ بن ابی معیط نے کہا ٹھیک ہے, بیکاز ہی واز اے ویک پرسن, اور چاہتا کہ میں اپنے جو ایک یہ چیزیں ہیں اللہ معاف کرے, he was accursed and he was an evil person. He went and he did the job. اس نے وہ کام کیا, میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا. اور قرآن, جبریل علیہ السلام قرآن لے کے نازل ہوئے اور قرآن کی آیات لی. یہی شخص اس کے بارے میں, عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں, کہ قیامت کے دن اپنے عذاب کو دیکھ کے اور اپنی جو یہ ایک وائس اور بری ایکٹیویٹی کی اس کو دیکھ کیا کہے گا, یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑ لیتا, ان کے ساتھ ہو جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش, ہائے مجھ پہ بربادی, ہائے میں تباہ برباد ہو جاؤں, کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف کو کہہ رہا ہوگا. And the Sheikh, he mentioned, he said that there will be billions of Uqba saying this to billions of Umayyah on the day of judgment. آج بھی youngsters اور youth جو کہ اپنے دوستوں کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتی ہے اور اس اسکول ایسوسیشن کو لوز نہ کرنے کے لیے اور اس پیئر پریشر کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتی ہے, وہ کیا کہیں گے, یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں دین کا راستہ اپنا لیتا, کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اپنا لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہے کاش میں اس شخص کو, یہاں پہ اپنے برے دوست کا نام رکھ لیں, کاش نہ بناتا. اور اس سے پہلے کیا آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کرے گا, اپنے ہاتھوں کو چبائے گا out of regret. And that is the reason why one of the names of یوم القیامہ is الیوم الحسرہ, حسرت کا دن, شدید ریگریٹ کا دن. انسان کہے گا ہائے کاش میں اس دوست کو نہ بناتا, میں نے اس بندے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور گناہ میں پڑ گیا اور آج مجھے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑا. یہ لوگ جو بھی واللہ جو بھی دوستیاں ہیں وہ آپس میں دشمن ہوں گے ایکسپٹ متقی لوگوں کے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے ہیں الاخلاء, کلوز فرینڈز, خلیل ہوتے ہیں جو آپ کا جگری یار ہے, آپ کا بڑا بہترین دوست ہے. یومئذ بعضهم لبعض عدو,
قیامت کے دن وہ آپس میں دشمن ہوں گے الا المتقین، ایکسیپٹ وہ جو تقوی کی بنا پہ، جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھا کرتے تھے. یقین جانے چاہے آپ جتنے مرضی بہترین دوست ہیں اپنے دوست کے، لیکن آپ دونوں گناہ کرتے ہیں اکٹھے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کو گناہوں میں سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کی دوستی اسلام اور تقوی کی بیسس پہ نہیں ہے. اینڈ whenever you get together you are partners in crime. یہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش ہی مجھ سے دور ہو جا. اور میں اس کو، میرے پہ اتنا کانفیڈنس ہوتا کہ میں اس کو کہتا کہ یار ہم یہ کام آج کے بعد نہیں کریں گے، اگر تو نے کرنا ہے تو آج کے بعد مجھ سے دور ہو جا. یہ ریگریٹ انسان کو ہوگا جو لوگ اس دنیا میں ڈیسیژن نہیں لیں گے. سو یو ہیو ٹو ٹیک دس ڈیسیژن. Unfortunately, you will be saying these statements on the day of resurrection and on the day of judgment after seeing the torture and the azab of Allah subhanahu wa ta'ala. So I say to youngsters کہ اگر تمہیں بری کمپنی کو چھوڑ کے آنا، آ کے سو بھی جانا پڑے تم سو جاؤ، کیونکہ تمہارا سونا بھی واللہ العظیم عبادت ہے. واللہ جو انسان بری کمپنی کو چھوڑ کے یا گناہوں کو چھوڑ کے آگے سو جاتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، علم نہیں سیکھتا، صرف سو جاتا ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہے، کیونکہ گناہ کو چھوڑنا عبادت ہے. تو آج سے تو ینگسٹرز کہ اپنی بری کمپنی کو چھوڑ کے چاہے تم سوتے رہو، چاہے تم ٹائم بھی تھوڑا سا ویسٹ کر لو، تم گیم پہ لگ جاؤ، اگر تم گیم کھیلتے لیکن گناہوں میں نہ پڑو. ڈونٹ انوالو ان سینس. اصحاب کہف نے کیا کیا؟ اصحاب کہف شرک کو چھوڑ کے غار میں جا کے سو گئے، اور سوئے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سالوں سال نیند دے دی. گناہوں کو چھوڑ کے آئے تھے، بری کمپنی کو چھوڑا اور ان سے دور بھاگ کے غار میں آ کے لیٹے، اینڈ اللہ نے نیند طاری کر دی. اور ان نوجوانوں کا ذکر قرآن میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ لوگ کچھ ینگسٹرز تھے اور ان کو ہم نے ہدایت میں مزید بڑھا دیا. To leave bad company at any cost. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو برا دوست ہے نا وہ سانپ سے بدتر ہے، سانپ سے، کیونکہ سانپ تو انسان کو ڈس کے اور ڈنگ مار کے اس کو موت سے، اس کو زندگی سے جدا کرتا ہے نا، اور موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے. جو برا دوست ہے نا وہ اس کو اس کے رب سے جدا کر دیتا ہے، وہ اس کے رب سے تعلق ہو دیتا ہے. یہ شخص آ کے اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، یہ اس کو فورس کرتا ہے، اس کو پش کرتا ہے، گاڑی میں بٹھاتا ہے، لے جاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور گناہ کروانے کے بعد اس کو اسپانسر بھی کرتا ہے کہ تم جگر تو یہ میں پے کروں گا، تیری لیے چرچ میں تیرے لیے شراب میں لے کے آؤں گا، تو ٹینشن نہ لے، یا تو نے یہ کام کرنا ہے، آئی ول پے فار یو دس ٹائم، اٹس آن دا ہاؤس. اور پھر گھر آ کے ڈراپ کرتا ہے، اور پھر 100 ایکسکیوزز بتاتا ہے کہ تو نے ماں کو یہ بولنا ہے، باپ کو یہ بولنا ہے. A bad friend is worse than شیطان. واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص ہر دفعہ ہمارے پاس آ کے نا ہمارے ہاتھ میں ایک دینار رکھ دے. You know what is dinar? What is dinar? Dinar is gold. Gold coin. Pure gold. It is dinar. کوئی شخص ہمارے ہاتھ میں آ کے دینار رکھ دے، اس سے بہتر وہ انسان ہے، اس سے بہتر وہ دوست ہے جو ہمیشہ ہمیں آ کے کوئی نیک بات بتا دے یا کوئی اچھی بات کر دے. That is a better friend. We would prefer to choose that friend over this friend. This person is giving me dunya, temporary world, nothing, delusion, and this person is giving us the real treasure, which is al-Jannah. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت جو ہے بہت خیر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. This is why it is known as یوم الحسرہ. کفار کیا کہیں گے؟ اچھا پتہ ہے آپ کو، سبحان اللہ، کفار قیامت کے جب جہنم میں ڈال دی جائیں گے نا، اور گناہگار مسلمان بھی جہنم میں ہوں گے، سالوں سال برسوں گزر جائیں گے اور عذاب دیا جا رہا ہوگا ان کو شدید. تو کفار کہیں گے کہ تمہیں تمہارے کلمے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تمہیں تمہارے کلمے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. جو لوگ مطلب بدترین مسلمان لیکن انہیں کلمہ پڑھا ہوگا، اور تو ان کو مطلب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن گناہگار مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے بدلے عذاب تو دیا جائے گا. اور سبحان اللہ کتنے سال؟ ہزاروں سال. کیونکہ جو لیسٹ پنشمنٹ ہے جہنم کی، اٹ از ملٹیپل 1000 years. لابثین فیہا احقابا، اینڈ ون احقابا از the plural of حقب، اینڈ حقب، ون حقب از ملٹیپل 1000 years. اور احقابا کتنے ہوں گے واللہ عالم. So we cannot bear to say کہ یار جہنم میں کچھ دن چلو یا وہ کر لیں گے، گناہ وہ گزار لیں گے. یہ یہودی کہا کرتے، گمراہ لوگ کہا کرتے تھے. تو کفار نے کہا تمہارے کلمے نے کوئی نہیں دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کی وجہ سے حکم دے تمام مسلمانوں کو جتنے بھی ہیں، جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو نکال کے ایک دریا میں پھینکا جائے گا.
جس دریا میں جانے کے بعد ان کی ہائٹ آدم علیہ السلام جیسے، ان کا خوبصورتی یوسف علیہ السلام جیسی، ان کا اخلاق اللہ کے نبی جیسا، ان کی جو بیسکلی جو یوتھ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور ساری مختلف چیزیں ان کو ملیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ وہ ٹائم ہے جب کفار کیا کہیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ آئے ہائے، کفار کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے. اور سبحان اللہ، یہ عقبہ جیسے لوگ اور ربیعہ جیسے لوگ جو اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ معاف کرے کفر کر دیا، ان کا کیا حال ہوگا جب کفار یہ خواہش کریں گے کاش ہم ایک دفعہ اسلام پڑھ لیتے. خود سبحان اللہ، ہم مسلمانوں کو تو اسلام کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس اسلام کو بلیسنگ ہی نہیں جانتے. صحابہ کو اس کی قدر تھی. ہمارے پاس ایک بڑا ایک بلیک جیم ہے جو کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دین کے، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو ہر بندہ دیکھے اس کا دوست کون ہے. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارا دوست کون ہے. ہمیں پیرنٹس کہا کرتے کہ بیٹا اچھے دوست رکھنا، اچھے دوست. ہمیں کبھی نہیں کہ یار اچھے دوست ٹھیک ہے، پارٹی بوائز ہوں، ہم انجوائے کریں سارا، لیکن واللہ العظیم آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی دنیا آخرت بن جائے، میک اسمارٹ فرینڈس، میک دوز پیپل یور فرینڈ جو کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ سے لے کے چلتے ہیں، جو کہ آخرت کی فکر، زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. صحابہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کمپنی کون سی ہے، سب سے بہترین دوست کون سا ہے؟ مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آج کے دور میں میں پوچھوں کہ یار بات سنو، میرے ایک دوست ہے جس نے مجھے جاب لگوا کے دی، میرے دوست ہے جس نے میری شادی کروائی، میرے لیے ایک اچھی بیوی ڈھونڈی، میرا دوست ہے جس نے مجھے انٹروڈیوس کیا ٹو دیٹ سیٹرڈے نائٹ پارٹی، میرا دوست ہے جس نے مجھے انٹروڈیوس کیا ٹو سم گرل جو کہ آج میری گرل فرینڈ ہے. گیونگ ایگزامپلس. میرے دوست ہے جس نے مجھے انٹروڈیوس کیا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور میرے ایک دوست ہے جس نے مجھے انٹروڈیوس کیا ٹو سم بزنس. ان میں سب سے اچھے دوست کون ہے؟ مجھے آپ بتائیں. یہ سوال سیم اللہ کی میں سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی میں نے کیا کہا؟ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، جس انسان کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے وہ بہترین دوست ہے. وزادکم فی علمکم منطقہ، اور جب بھی تم اس سے ملو تمہارے علم میں وہ اضافہ کرے، تمہارے نالج کو وہ بڑھائے. وذکرکم فی الآخرۃ عملہ، اور جب بھی تمہارے وہ سامنے آئے تمہیں آخرت کی تڑپ اور آخرت کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا تمہیں یاد آ جائے، تمہیں آخرت کی یاد دلا دے، وہ تمہارا عمل آخرت کے لیے بڑھ جائے، تم آخرت کے لیے اپنے لیے انویسٹ کرنا شروع کر دو. یہ بہترین انسان ہے. یہ ڈیفینیشن کس نے بتائی ہے؟ کوئی پولو کہ ہولو نے کہی ہے، کوئی یہ تو آئنسٹائن نے کہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسانیت کی بہترین وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، جو تو خود بولتی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا دوست کون ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا دوست ہونا چاہیے. ہمیں اس کے بارے میں نمبر 2 پوائنٹ از کوئکلی لرن ٹو بی assertive, learn to say no. You know what is the meaning of assertive? Be confident, positively confident, کہ اپنی ویلیوز اور پرنسپلس پہ کھڑا رہنا سیکھیں. ڈونٹ بی لائک لائک لیف جس کو ہوا آئے اور اڑا کے لے جائے، جو شخص جہاں بلائے چل پڑے، ایسے مت بنے. ہیو پرنسپلز، ہیو اصول ان لائف. مطلب پارٹی ہارڈ حلال پارٹی کریں جتنی مرضی کریں، لیکن have some principles. There are some no-go areas. I don't compromise on my Islamic values. Simple as that. جو کرے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا. And wallahi اللہ تعالیٰ will give you better alternates. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں پرومس کیا، اور یہ پرومس نوٹ کرنے والا. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کوئی اگر غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے ان سے ناراض کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر لیں گے. لیکن جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے اور لوگ بھی اس بندے سے الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ناراض ہو جائیں گے. قلب من تراحی بیدی من عصیت، جس شخص کے دل کو تم پلیز کرنا چاہ رہے ہو نا، وہ اس ہاتھ میں ہے جس کو تم نافرمانی کر رہے ہو. جن لوگوں کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے دل اس ذات کے ہاتھ میں جس ذات کو ہم ناراض کر رہے ہوتے ہیں. حدیث جبریل میں کیا آتا ہے، وہ جو حدیث جبریل تو نہیں ہے لیکن اس میں جبریل سے ذکر ہے، ونادى جبریل، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں ان کو
کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور تمام ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ملائکہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ یہ کون شخص ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کرنا بھی پڑے تو؟ اور وہ شخص جو کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، کیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس نے پارٹی تھرو نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے یہ پارٹی بوائے نہیں ہے، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا یہ مولوی ہو گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے جو نا دنیا کو ہمیں چھوڑ دیا کچھ نمازوں کے لیے، کچھ مسجد کے لیے۔ لوگ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں ان کام سے روکو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے نفرت کرو، تمام ملائکہ، تمام اینجلز بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ ایک شیخ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جاب کر رہا تھا ایک کنسٹرکشن کمپنی میں، کہتے ہیں میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بالکل نئے مسلم تھے، انہوں نے اپنی فیملی والوں کو جو ہے نا وہ دے ور گیونگ ہم ہارڈ ٹائم، وہ چھوڑ کے آئے، ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہے تھے، گرمی میں مشکل جاب اور تھوڑی سیلری پہ، بیکاز ہی نیڈیڈ اے جاب۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن آئی نیور کمپرومائزڈ آن مائی چوائسز۔ جب نماز کا ٹائم ہے تو نماز کا ٹائم ہے، تو کہتے ہیں جمعے کے دن تھا، فرائیڈے کے دن تھا، اور دوپہر کا ٹائم آیا، تو میں نے اپنے باس کو بولا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، میں اپنے لنچ بریک میں کمپرومائز کر لوں گا، لیکن میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، آپ اس سائٹ پہ رہیں گے، ادروائز یو ول کوئٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے 2 ہفتے بعد اپنا چیک لینے آ جاؤں گا جو میں نے سیلری کام کیا، آئی ایم کوئٹنگ رائٹ ناؤ، اینڈ ہی لیفٹ۔ کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ اب کیسے گزارا ہوگا، لیکن کہتے ہیں آئی ہیڈ فیتھ ان ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ رزاق ہے جو کہ بہت قوت اور طاقت والا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا، آسمان میں ہے تمہارا، پریشان نہیں ہونا اس دنیا کے کھیل تماشوں سے۔ سو وہ انہوں نے یہ بات کی، تو کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھی، اینڈ آئی پریڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ میری مدد کر۔ نکلا، کہتے ہیں میرے ایک ٹیچر اور ایک شیخ جاننے والے مجھے، میرے جو فلسطین میں تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی ریسٹورینٹ کھولا اپنا، اور کہتے ہیں یوشا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں آج کل کچھ بھی نہیں، آئی جسٹ کوئٹ مائی جاب۔ تو اس نے کہا آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، تو میرا کام کرو۔ کہتے ہیں ہی گیو می اے بیٹر جاب، ڈبل دا سیلری، اللہ نے مجھے ایسے رزق دیا۔ واللہ if your job doesn't allow you to pray, leave that job۔ اگر آپ کی کلاسز، آپ کا پڑھنا، آپ کا جو کلاس میں بیٹھنا، اگر وہ ٹیچر اجازت نہ دے کہ آپ یہاں پہ کلاس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیو دیٹ کلاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گیو یو بیٹر رزق انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کے کاموں کو سنبھالیں گے، جسٹ ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کچھ کر کے دکھائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سو نیور ایور کمپرومائز آن یور چوائسز۔ تیسرا پوائنٹ، ٹرسٹ یور انسٹنکٹس، اپنے دل کی سنیں، اپنے دل کی بات سنیں۔ if something doesn't feel right, it is not right۔ اللہ کے سے پوچھا کہ رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ الاثم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو نہ کھٹکے، تمہارے دل کو نہ نوک کرے، کھٹکے، تمہارے دل کو برا لگے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں کراہیت ہو کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہمیشہ گناہ کو نا اس 2 چیزوں پہ تول لیں، کیا میرے دل میں کھٹک رہا ہے؟ اگر نہیں کھٹک رہا تو کیا میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز لوگوں کو پتہ چل جائے؟ نہیں، یہ تو میں نہیں چاہتا، پھر گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ So trust your instincts، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ نفس لوامہ جو ہے نا انسان کا، اگر مردہ نہیں ہوگے تو اس کو پوش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ Islam started as something strange and it will become as something strange. So glad tidings to the strangers۔ اسلام شروع ہوا تھا نا، اٹ واز ویری اسٹرینج، لوگ دین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تھوڑے لوگ، غریب لوگ تھے، ایک عجیب لائف اسٹائل انہوں نے اپنا لیا کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اور ایک اللہ کو پکاریں گے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَاللَّهِ الْعَظِيمِ، آج کل یہ میں دل سے بول رہا ہوں، ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ جب حق اور باطل الگ ہوتے جا رہے ہیں، لیفٹ سائڈ والے اور رائٹ سائڈ والے الگ ہوتے جا رہے ہیں، لبرلز اور اسلام سے محبت کرنے والے الگ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ فیس بک سے اور سوشل میڈیا سے ہر بندہ اپنا اوپینین دے سکتا ہے ابھی، اینڈ پیپل آر گیونگ دیئر اوپینینز۔ اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ الفرق بین الحق والباطل،
حق اور باطل کے بیچ میں ابھی کلیئرلی لوگ آتے جا رہے ہیں اور شر بہت پھیلتا جا رہا ہے. اور اسلام از ریٹرننگ ٹو سم تھنگ اسٹرینج. اسلام جو ہے نا غریب اور اسٹرینج ہوتا جا رہا ہے. فطوبى للغرباء, اللہ کے بھی نے کہا تھا ان کو خوشخبری ہو, جنت کی وادی کا نام ہے طوبہ, ان کو طوبہ وادی کی بشارت میں دے رہا ہوں جو غریب ہوں گے, جو اسٹرینج ہوں گے اس دور میں بھی. تو یہ ہمارا اور آپ کا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لوگوں کو, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, یہ آخری بات ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. ہم نا پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم اسٹرینج کیسے بنے, ہم مولوی کیسے بنے, ہم پریکٹس کیسے کریں دین کو. سسٹر کہتی ہے میں نقاب حجاب کیسے کروں, لوگ مجھے نظر سے دیکھیں گے. بردرز کہتے ہیں میں بیڈ کیسے رکھوں, میں ٹخنوں سے پانچے کیسے اٹھاؤں. اپیرنس وائز لوگ کہیں گے یار تو مولوی ہو گیا, جگر تجھے کیا ہو گیا یار, یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے, مجھے اسٹون ایج کا سمجھیں گے اور سارا. لیو اٹ. صحابہ کو بھی بڑے, صحابہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کیا عزت اور ریسپیکٹ تھی. جاء صادق و جاء الامین. لوگ کہتے ہیں کہ جاء صادق سچا آ گیا, و جاء الامین اور آنےسٹ آ گیا. جب محمد بن عبداللہ تھے, جیسے ہی اسلام کے دعوت دی تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں مرض ہوتا ہے فوراً سے آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, آپ کی ساری کوششوں پہ وہ پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے, یہ تو ساحر ہے, یہ تو دیوانہ ہے, کیا کیا القاب نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ پہنچتا ہوگا, لیکن still they never compromise on their choices because یہ دنیا بہت تھوڑی سی دنیا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم ٹیسٹ کریں تم سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے, یہ ہم ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, جزا کی نہیں ہے, اور آخرت جزا کی جگہ ہے اور عمل کی نہیں ہے. یہاں عمل ہے, نو ریوارڈز. آخرت میں ریوارڈز ہیں, نو ایکشنز. ٹھیک ہے. لوگ کہیں نا کیا رب ارجعون, یا رب ارجعون, رب ارجعون, یا اللہ واپس بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ہم وہ اعمال کریں گے جو نہیں کیے تھے ہم نے, ہم دین پہ چلیں گے, ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی, ہم آئیں گے تب واپس کوئی نہیں آئے گا. تو وی ٹاک اباؤٹ پیئر پریشر, رائٹ. ہم پہ کیا پیئر پریشر ہے جو ان شخص پتہ جن کا اسٹوری سنانے لگا ہوں. زبیر بن عامر بن نفیل, زید بن عامر بن نفیل, ہی واز اے پرسن جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن عبداللہ بننے میں تھے, مطلب نبوت سے پہلے تھے. اور یہ وہ شخص تھے جو کہ جن کے کزن, جن کے چچا الخطاب تھے, جن کے کزن عمر بن خطاب تھے. ٹھیک ہے. ان کے بیٹے سعید بن زید ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. جن کے جو بیٹے ہیں سعید بن زید, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ 10 who were promised paradise, 10 مبشرین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. کون ہے؟ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن العوام, عبد الرحمن بن عوف, ابو بکر بن جراح, سعید بن زید, یہ اور سعد بن ابی وقاص. یہ 10 لوگ ہیں جو کہ جن کو دنیا میں چلتے پھرتے ہی جنت کی بشارت مل گئی. تو یہ ان کے بیٹے تھے. Now he was a person who was on the deen of ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کیٹیگری کے لوگوں میں سے تھے جن میں ورقہ بن نوفل تھے, عبداللہ بن جہش تھے, عبید اللہ بن جہش تھے, عبداللہ بن قحافہ تھے. پہلے عبداللہ بن قحافہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کے والد, جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا اور برے کام نہیں کیے, ایون اسلام سے پہلے بھی. تو اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام سے نوجوان تھے مکہ میں, اللہ اکبر, خوبصورت, اور لوگوں نے ان کو ایک محفل میں میٹ سرو کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی حرام کام میں پہلے نبوت سے پہلے بھی انوالو نہیں ہوئے. الحمدللہ اللہ نے ان کو بچایا ہر موقع پہ. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو کہتے ہیں زید بن عمر بن نفیل بھی میرے ساتھ تھے, انہوں نے صرف ریفیوز نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے نام کے علاوہ کیوں ان کو ذبح کرتے ہو؟ تمہیں آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے, جن جانوروں کو تم اللہ کے علاوہ ذبح کر رہے ہو ان کو روزی اور ان کو جو رزق ہے, ان کے لیے جو گھاس اگاتا ہے وہ رب العالمین اگاتا ہے, اور تمہیں اموال اور تمام بلیسنگ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور پھر تم لات منات عزا کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہو. تو یہ بات سن کے نا لوگ بڑے غصے میں آتے, اور الخطاب جو کہ ابن خطاب کے والد تھے, ہی واز ویری ہارش پرسن, اور ان کو بہت مارتے, حتیٰ کہ ان کو مارتے, ان کو پاؤں سے مارتے, ان پہ اسپٹ کرتے اور کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. لوگ برنڈوں کے طواف کر رہے ہوتے بتوں کے گرد اور کعبہ کے گرد. تو یہ آئے اور انہوں نے کہا he was a giant, he was somebody who couldn't remain silent, he was always speaking of the حق.
آیا کہا کہ no one you is upon the deen of Ibrahim except me. تو بس کوئی شخص نہیں ہے کہ جو دین ابراہیمی پہ ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دین ابراہیمی ہے، برہنوں کے طواف کرنا. اور کہتے ہیں ربی اہدنی الی ما یرضیک. یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے ہدایت دے towards what pleases you یا اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ if I knew how to worship you I would have done so but I don't know how to worship you. کاش مجھے پتا ہوتا آپ کی عبادت کس طرح کرنی ہے تو میں آپ کی عبادت کرتا، لیکن مجھے پتہ نہیں آپ کی عبادت کس طرح کرنی ہے. کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں، سب چیزیں جو ہے نا وہ ڈسٹارٹ ہو چکی تھی. تو لوگ جو قبر میں بیٹے کو دفناتے، یہ ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں اپنی بیٹی کو نہ دفناؤ. And he used to follow people. وہ صحرا تک جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اس کو مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا اور میں اس کی شادی کر کے میں اس کو کر دوں گا. یہ مت کرو. کوئی آیات نہیں آئی ہوئی تھی، کوئی نازل نہیں ہوئی تھی کہ جو لوگ ہیں وہ اذا موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، یہ آیات نہیں تھی قرآن کی، نہ کوئی احادیث تھی کہ جب وہ پوچھا جائے گا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. لیکن ہی وہ سبحان اللہ on فطرت on دین ابراہیمی. تو پھر الخطاب آ کے ان کو اتنا مارا، ان پہ سپٹ کیا، ان کو منہ پہ مارا لاتوں سے، حتیٰ کہ یہ بلائنڈ ہو گئے. اتنا مارا کہ he couldn't speak anymore. Sorry, he couldn't speak anymore. وہ گونگے ہو گئے. He was dumb. حتیٰ کہ تنگ آ کے یہ سیریا چلے گیا کہ ان سے تو مجھے کچھ نہیں ملنا، شاید مجھے جوز اور کرسچن سے کوئی اچھے اسکرپچرز میں کوئی دین مل جائے. جیسے سلمان اور فارسی تھے نا، انہوں نے ہجرت کی تھی حق کو پانے کے لیے، انہوں نے بھی ہجرت کی شاید مجھے کچھ دین کا مجھے علم مل جائے اور میں کچھ دین ابراہیمی کو فالو کر سکوں. حتیٰ کہ he was living there, he got to know کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی ہے and he has claimed prophethood. اور جب ان کو پتہ چلا کہ اچھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے because he gained some knowledge کہ جو ہے نا یثرب میں کوئی نبی آئے گا اور اس سے پہلے ان کے جو ہے نا وہ لوگ مار کے ان کو نکالیں گے اور لڑیں گے ان سے، تو یہ فوراً سے نکلے. and while he was on his way back ابو جہل اور ابو سفیان کو ان کے واپس آنے کی اطلاع ملی، اور جب یہ واپس آ رہے تھے تو ان کو ڈر لگا کہ جب یہ شخص آ گیا تو he will be a strength to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں انہوں نے ایمبوش کیا اور انہیں قتل کروا دیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال بعد ان کے بیٹے سعید بن زید جو کہ 10 مبشرین میں سے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کو جانتے تھے، وہ کیسے تھے، آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے وہ چلے گئے، آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، کیا وہ جنت میں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کچھ انبیاء ایک بندے کے ساتھ، کچھ 2 کے ساتھ، کچھ بہتوں کے ساتھ. تو عیسیٰ علیہ السلام اور میری امت کے بیچ میں زید بن عامر بن نفیل ایک اکیلی امت بن کے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. He will be standing all alone as an ummah itself. اور کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی اور جنت میں نے زید بن عامر بن نفیل کی 2 جنتیں دیکھی. جنتان، 2 جنتیں دیکھی میں نے. Why? Because they dealt with peer pressure. ہمارے پاس کیا peer pressure ہے؟ کوئی بول دے گا، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی مارتا تو نہیں ہے نا، کوئی وطن سے تو نہیں نکال دیتا، کوئی اسلام سے تو نہیں، کوئی اسلام آباد سے تو نہیں، یا پاکستان سے نکل جاؤ جی. ہمارے پہ کیا peer pressure ہے؟ جو ان لوگوں میں peer pressure تھا. Still we compete with them. سلف صالحین راتوں کو عبادات کیا کرتے تھے اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تو ان کے پاس ایک سوٹی ہوتی تھی اور ویپ ہوتی تھی. They used to beat their legs and they used to say قم stand up. Do you want to compete with اصحاب رسول and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم نے صحابہ کو اور نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا ہے، مطلب نیک اعمال بھی ان کے ساتھ ہونے، تو تم کھڑی اور عبادت کرو. بیکاز جن کی تم کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہو نا وہ بہت اوپر کے لوگ تھے. اینڈ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا دوست کیا کہے گا، میری فیملی کیا کہے گی، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میری گرل فرینڈ کیا کہے گی، اور ہم اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے ایک چھوٹا گناہ نہیں چھوٹتا اور ہمیں اللہ کے نبی کی سفارش چاہیے قیامت کے دن. ہم سے نیٹ فلکس نہیں چھوٹتا، ہم سے ایک گانا نہیں چھوٹتا، ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو چاہتے ہیں قیامت کے دن. ہم چھوٹوں فتنوں سے نہیں بچ پا رہے
اور ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم اس سے بچ جائیں گے؟ واللہ العظیم this never happens. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹ the believers. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لازمی راستہ دکھا دیتے ہیں. یہ قرآن کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو ان کے راستے کھول دیتے ہیں, ان کو ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایمان کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لے کے آئے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, وہم لا یفتنون, وہ ان کو آزمائے نہیں جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بے شک وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو آزمایا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں اللہ تعالیٰ جان لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں گے ہم میں سے سچے کون ہیں اور ہم میں سے جھوٹے کون ہیں. The point is, ہم نے اس دنیا میں رہ کے we don't have to face peer pressure. We have to stand, only dead fish go with the flow. Myself and you are not dead fish. We are more than that. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. So make your choices, be brave, دلیر بنے انشاءاللہ, اور کوشش کریں کہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو خوشیاں منائیں گے اور کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے ان فلاں لوگوں کو آپ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا. I'm not saying to cut off your relations. صلہ رحمی کریں, لوگوں سے اچھا اخلاق رکھیں, سلام دعا رکھیں, لیکن ان کو اتنا فالو نہ کریں جو گمراہ ہیں کہ آپ بھی گمراہی میں پڑ جائیں. I'm not saying کہ اپنے دوستوں کو اللہ حافظ اور آج کے بعد بات نہیں کری, تم جو ہے نا اسلام سے خارج ہو, تم کفار ہو. نہ واللہ ایسے نہیں کرنا. بہترین رویہ رکھنا, بلکہ ان سے اور اچھا اخلاق رکھیں, گفٹس دیں, be nice with them, but be with good company. ہینڈل peer pressure, اور ان کو دعوت دیں, مت ڈریں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لوگوں کو کہ تم نے حق کی دعوت کیوں نہیں دی؟ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں القابات دیں گے اور ہمیں ذلیل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرا جائے. جو لوگ اپنے آپ کو نا ذلیل کرتے ہیں نا, وہ ذلیل یہ کریں کہ واللہ ہم اللہ سے نہیں ڈرے اور لوگوں سے ڈرے ہیں, حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ڈرا جائے اور اس کی بات کو پھیلایا جائے. So this is how we deal with peer pressure, and there are more connotations to it and more disciplines to it. Like I just wanted to stick to this content inshallah, کیونکہ دین میں ہی حق ہے اور بھلائی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. Let me take a few of your comments inshallah, and جی جزاک اللہ خیر for your comments and your feedback. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنائے. جزاک اللہ خیر سسٹر طیبہ for sharing your feedback. It's a long, mashallah. Very nice. Lots of dumbas, mashallah. Barakallah feek. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک چیز لکھ کے لگائی ہوئی تھی, اور وہ کیا تھی کہ if you will not busy yourself, your nafs in good things, your nafs will definitely busy yourself in bad things, in sins. So the point is, if we will not busy ourselves in ajr and nekiya and good things, our nafs will busy ourselves with sins. تو اگر سبحان اللہ آپ لوگوں نے اس لیکچر سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کو اس لیکچر نے بینیفٹ کیا ہے, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی خیر ہی چاہیں, اور آلویز بی فرام دا ونس جو کہ خیر کو پھیلا رہے ہوں اور خیر کو بڑھا رہے ہوں. تو ان شاء اللہ خیر کا کام, چاہے یہ لیکچر ہے چاہے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان شاء اللہ اویلیبل ہیں خیر کے, قرآن احادیث لوگوں سے شیئر کریں. جسٹ شیئر دس لیکچر آن یور فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کر دیں 5 لوگوں کو ایٹ لیسٹ, تاکہ یہ کہ آپ کا بھی اس خیر کے کام میں حصہ ڈل جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے لکھ دے کہ جو
دین کی اشاعت کا کام کر رہے تھے, دین کی پروپگیشن کا کام کر رہے تھے, نہ کہ وہ لوگ تھے جو کہ سبحان اللہ صرف بیٹھے ہوئے تھے اور جو کہ چیئر لیڈرز تھے, جو کہ صرف دیکھ رہے تھے. چینج, آئی ریپرزینٹ چینج وتھ 3 things. نمبر 1 از وہ لوگ جو چینج کو روکنا چاہتے ہیں, کفار یا جو لبرلز ہیں آج کل. سبحان اللہ, میں نام نہیں لیتا لوگوں کے, نہ میری عادت ہے, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو دا رائٹ آف چوائس اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ, ڈو وٹ ایور پلیزز یو, یہ دین, یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے اور یہ اسلام کوئی نہیں ہے, یہ مدرسے اور اسلامک کلچر کو بیش کر رہے ہوتے ہیں. pick up those people and realize کہ they're not right people. وہ آپ کو دین سے گمراہ کر رہے ہیں اور دور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. they want to stop the change, they want to stop the change, جیسے ابو لہب اور ابو جہل نے کیا. لیکن چینج ہمیشہ آ کے رہتا ہے, ٹرین ہمیشہ چل کے رہتی ہے, ٹرین کو کوئی روک نہیں سکتا. دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہ اس کو دور سے کھڑے ہو کے ویو کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا, ہیو گڈ لک, اور they don't be with a part of change. اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ اس ٹرین پہ سوار ہو جاتے ہیں and they are a part of that bandwagon. So I want all of you guys to be a part of this bandwagon inshallah and be a part of this change. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے, تم نے میرے دین کے لیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا ایفرٹ کی اور کیا کوشش کی, آپ مجھے بتاؤ اور پروف کرو. تو کچھ تو ہونا ہمارے پاس جو کہ ہم معذرت کا باعث اور دے سکیں اللہ یہ ایفرٹس کی. میں زیادہ تو نہیں پھل سکا, لیکن کم از کم جو خیر ہے کام لوگ کر رہے تھے ان کو میں نے سپورٹ کیا, ان کی چیزیں میں نے اپنے دوستوں یاروں میں شیئر کی اور اپنے ریلیٹیوز میں شیئر کی, تاکہ میرا بھی اس میں کچھ قطرے ڈل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر فار یور کمنٹس اینڈ فیڈ بیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جزائے خیر دے. You can always stay in touch with me through Facebook, YouTube and Twitter inshallah ta'ala. I'm sorry for a bit longer live session. میں کچھ ایک دو کوشچنز لیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. میں کچھ نام لیتا ہوں, سسٹر ثانیہ, سسٹر آسیہ, سسٹر صبا, طیبہ. لڑکے بوائز کدھر ہو یار تم لوگ؟ سسٹرس کے نام آ رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو اب سسٹرس کے نام پڑھتے ہیں, آپ کے کمنٹ سے نہیں آ رہے تھے ماشاء اللہ. ویسے سبحان اللہ جتنی زیادہ خیر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواتین میں رکھی ہے, ہماری بہنوں میں رکھی ہے, میں نے اسے بہت زیادہ خیر دیکھی ہے خواتین میں. مرد تھوڑے سے پیچھے ہیں اس خیر میں, تو آنا چاہیے آگے بھی. حماد جزاک اللہ خیر. منصور یس بوائز, کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں ماشاء اللہ, بوائز آر وننگ. حسنین جزاک اللہ خیر فار یور میسیج اینڈ فار یور فیڈ بیک. صالح صدیقی ماشاء اللہ آپ بھی ہیں, مجھے پتہ چل گیا ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون for your questions and for your comments. مجھے خاص questions نظر نہیں آ رہے, آپ لوگ کی زیادہ فیڈ بیک ہی آ رہی ہے. Please tell me how to be constant in Salah. I give a lecture on how to develop khushu and consistency in Salah. You can listen to that inshallah. کوئی quick questions اگر ہیں تو میں انشاءاللہ ان کو reply کر دیتا ہوں. کیا میں آپ کا کانٹینٹ آرٹیکل فارم میں شیئر کر لوں؟ جی حسن بالکل آپ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کسی فارم میں بھی. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو آرٹیکل بنانا چاہتے ہیں, کچھ پوائنٹس بنانا چاہتے ہیں, شیئر کریں انشاءاللہ. ڈونٹ گیو می کریڈٹس اور گیو می کریڈٹ, آئی ڈونٹ کیئر انشاءاللہ تعالیٰ, آئی ڈونٹ کیئر. آپ جس طرح مرضی اس کو انشاءاللہ شیئر کریں, پھیلائیں, بس خیر کا کام پھیلنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یور نیم توحا اور طہا, اٹس توحا, تے سے نہیں ہے, توئے اور ہے, توئے کے اوپر زبر ہے, کھڑی زبر, اور ہے کے اوپر زبر ہے, تو اٹس توحا. طہا تے سے بنتا ہے, ٹھیک ہے. سو آئی ریلی لائک دوز پیپل ہو پروناؤنس مائی نیم کریکٹلی. الحمدللہ اٹ واز اے گڈ ٹرپ. جزاک اللہ خیر. When is my next lecture? میں ویسے رینڈم لیکچرز تو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنے فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام وغیرہ پہ. سم ٹائمز آئی گو لائیو آن انسٹاگرام ایز ویل, کبھی دل چاہے تو میں چلا جاتا ہوں. بٹ میرے جو کنسسٹنٹ لیکچر ہو رہا ہے وہ ہر وینسڈے کو 8 بجے ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ ٹاپکس کو, ہر ویک ہم ڈفرینٹ ٹاپک چوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں, تاکہ جو بھی ریلیونٹ ٹاپک ہو, جو بھی کرنٹ ایشوز چل رہے ہوں آج کل کے, ان پہ میں کوشش کرتا ہوں بات کروں جو ریلیونٹ ہماری یوتھ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, سو دیٹ پیپل کین انشاءاللہ بینیفٹ.
Jazakallah khair everyone. Barakallahu fikum. Thank you so much for being here. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء كاملا ويقينا صادقا ورحمة ومغفرة قبل الموت وراحة عند الموت وجنات النعيم بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھا کرے، اور جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں ہمیں اس جو ہم نے نالج کو سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں جو سن رہے ہیں اور جو فیوچر میں سنیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دیں۔ بے شک یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان کوئی نیکی اور کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا۔ ہر خیر الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، ہر خیر آپ کی طرف سے ہے اور ہر شر ہماری اپنی طرف سے ہے۔ یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرمائے، ان پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصرہم نصرا عزیزا وافتح لہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائیں اور ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے ہم لوگوں کو بچائیں۔ یا اللہ نہ ہمیں ظالم بنائے، نہ کسی کو توفیق دے کہ وہ ہم پہ ظلم کر سکے۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ ونعوذ بک من ان نظلم او نظلم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم۔